آج میں آپ حضرات کی ایک بہت اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوں، ایک ایسا مسئلہ جس میں اکثر عوام مبتلا ہے۔ وہ مسئلہ ہے واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کا۔ دیکھیے آج کل ہم سبھی لوگ واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے ہیں، لیکن واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کی کئی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ بعض صورتوں میں تو کپڑا پاک ہوتا ہے، بعض صورتوں میں کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ تو آج میں تفصیل کے ساتھ واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کی تمام صورتیں اور ان کا حکم بیان کروں گا کہ کس صورت میں کپڑا پاک ہوتا ہے اور کس صورت میں کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ واشنگ مشین میں کپڑا پاک کرنے کا طریقہ سمجھنے سے پہلے عام طور پر جو کپڑا دھوتے ہیں اس کو پاک کرنے کا طریقہ سمجھیے۔ دیکھیے کسی بھی کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کپڑے کے اوپر جو ناپاکی لگے گی وہ دو طرح کی ہوگی، یا تو وہ مرئی ہوگی یعنی دکھنے والی ہوگی، یا غیر مرئی ہوگی یعنی دکھنے والی نہیں ہوگی۔ اگر وہ ناپاکی مرئی ہے یعنی دکھنے والی ہے، نجاست مرئیہ ہے یعنی دکھنے والی ناپاکی ہے، تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ناپاکی کے اثر کو ختم کر دیا جائے، جو ناپاکی دکھ رہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، کپڑا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ چاہے ایک مرتبہ دھونے سے ہو جائے، چاہے دو مرتبہ دھونے سے ہو جائے، چاہے تین مرتبہ دھونے سے ہو جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو ناپاکی لگی ہوئی دکھ رہی ہے اس ناپاکی کو ختم کر دیا جائے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اگر ناپاکی غیر مرئی ہے یعنی ایسی ہے جو دکھنے والی نہیں ہے، جیسا پیشاب یا کوئی اور چیز جو کپڑے کے اندر حلول کر جاتی ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ کپڑے کو دھویا جائے اور تینوں مرتبہ نچوڑا جائے، اور نچوڑنے میں اتنا مبالغہ کیا جائے کہ کپڑے سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ اگر کپڑے سے پانی ٹپکنا بند نہیں ہوگا تو کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ عموماً خواتین یہ غلطیاں کرتی ہے کہ کپڑے کو اچھی طرح نہیں نچوڑتی اور ایسے ہی پھیلا دیتی ہے، کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں کپڑا پاک نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں واشنگ مشین کے ذریعے کپڑے دھونے کا مسئلہ۔ دیکھیے واشنگ مشین میں کئی طریقے سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے دھونے والی مشین میں کپڑے دھوئے، دھونے کے بعد باہر نکالے، باہر نکالنے کے بعد کسی ٹب میں رکھے، اور ٹب میں آپ نے 3 مرتبہ کنگھال کر کے 3 مرتبہ کپڑے کو نچوڑ دیا، اور نچوڑنے کے بعد مزید سکھانے کے لیے آپ نے ڈرائر میں ڈالے یعنی سکھانے والی مشین میں ڈالے، اور کپڑے سکھا کر کے آپ نے پھیلا دیے۔ اس صورت میں کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے باہر ہی کپڑے کو 3 مرتبہ نچوڑ کر کے کپڑا پاک کر لیا ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دھونے والی مشین میں کپڑے دھوئے اور اس سے نکال کر کے آپ نے ٹب میں رکھ لیے، ٹب کسی ٹینکی کے نیچے رکھ لیا یا ایسے ہی پانی بھر لیا، اور اس میں کپڑا ایسے کنگھالا کہ اچھی طرح نچوڑا نہیں، یعنی اس طریقے سے نہیں نچوڑا کہ اس سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، بلکہ ہلکا پھلکا نچوڑا، اور نچوڑنے کے بعد جب سرف کا پانی ختم ہو گیا تو آپ نے اس کو اٹھا کر کے ڈرائر میں ڈال لیا، ڈرائر میں سکھا لیا، سکھانے کے بعد آپ نے پھیلا دیے۔ تو اس صورت میں کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کپڑے کو ایک ہی مرتبہ نچوڑا ہے، اور وہ نچوڑا ہے ڈرائر کے ذریعے یعنی سکھانے والی مشین کے ذریعے، اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے 3 مرتبہ نچوڑنا۔ آپ نے نچوڑا 1 مرتبہ ہے تو اس صورت میں کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ آپ اس سے نکالے، دوبارہ پانی میں بھگوئے اور پھر دوبارہ سکھائے، تیسری مرتبہ نکالے، پانی میں بھگوئے اور پھر تیسری مرتبہ سکھائے، تو کیا ہو جائے گا؟ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ پائپ کے ذریعے واشنگ مشین میں پانی جا رہا ہوتا ہے، آپ نے دھونے والی مشین میں کپڑے دھوئے اور دھونے کے بعد اس کو ایسے ہی ڈرائر میں ڈال دیا، پانی بٹن دبا کر کے آپ نے سوئچ کر دیا ڈرائر کی طرف اور آپ نے مشین چلا دی۔ تو جب تک سرف کا پانی آ رہا تھا آپ نے پانی جانے دیا ڈرائر میں، جب سرف کا پانی آنا بند ہو گیا آپ نے پانی بند کر دیا اور ڈرائر چلا دیا، کپڑے سکھا دیے، اس کے بعد آپ نے نکال کر کے کپڑے پھیلا دیے، تو اس صورت میں بھی کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں بھی آپ نے ایک ہی مرتبہ کپڑے کو نچوڑا ہے ڈرائر کے ذریعے یعنی سکھانے والی مشین کے ذریعے، اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے 3 مرتبہ نچوڑنا۔ اس میں طریقہ کیا ہے پاک کرنے کا؟ آسان سا طریقہ ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ پانی چلائے، دوبارہ مشین چلائے، کپڑے کو سکھائے، تیسری مرتبہ پانی چلائے اور تیسری مرتبہ پھر کپڑے کو سکھائے، کپڑا پاک ہو جائے۔